الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. تصوف وہ راستہ ہے جس سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے. تصوف دل کی پاکیزگی کا، دل کی طہارت کا، تاکہ دل رذائل سے پاک ہو. شرک، تکبر، حسد، ریا، جتنے رذائل ہے اس سے دل پاک ہو جائے اور اچھے صفات سے دل مزین ہو جائے. خصائل سے، اچھے صفات سے دل مزین ہو جائے. تو جب دل اسی طرح بن جائے تو یہ مزکا دل ہے، پاکیزہ دل ہے، قلب سلیم ہے. لیکن یہ قلب سلیم اور یہ تزکیہ جس راستے سے حاصل ہوتا ہے اس راستے کو تصوف کہتے ہیں. جس طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے. تصوف یہ پیری یا پیر بننے کا کوئی راستہ نہیں کہ اس راستے سے کوئی یہ کوشش کرے کہ اس راستے کے ذریعے سے انسان بعد میں پیر بن جاتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. جب انسان کا دل گناہوں کے جو پردے ہیں اور جو گرد ہے اس سے دل پاک ہو جاتا ہے اور یہ برے صفات، یہ رذائل، یہ گند نکل جاتا ہے اور اچھی صفات یہ دل میں آ جاتے ہیں. انسان کے جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ہماری یہ آنکھیں یہ ظاہر دیکھتی ہیں، دل کی آنکھیں حقائق دیکھتے ہیں. تو جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی عزت کتنی ہے، دنیا کی ذلت کتنی ہے، دنیا کی راحت کیا ہے، دنیا کے یہ. تو اس کو جو دنیا کی فنا ہے جو اللہ اپنے کلام میں بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک ارشادات میں فرماتے ہیں، تو وہ یہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل اس طرح ہے. ورنہ علم ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں، اس حقیقت کو پاتے نہیں. اسی طرح انسان اپنی حقیقت کو سمجھ کہ میرا کیا حقیقت ہے. تو یہ جو حقائق کی دنیا ہے یہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ دل کی آنکھیں جب انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو وہ اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے. یہ ایک عظیم حقیقت ہے، اس حقیقت کو پا لیتے ہیں. تو اس پوری کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اپنے دل کی آنکھوں سے. تو جو
اصلاح کی محنت ہے، یہ بیت ہے، اور یہ تصوف کی محنت ہے. اس سے یہ چیز حاصل کرنی. اگر اس تصوف کو اور اس پیری مریدی کو ہم نے جو عام مروج نظام ہے، مروج پیری ہے، ہم نے اس کو یہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے گویا کہ انسان نے کسی نے بیعت کی اور پھر اسی طرح آہستہ چلتے چلتے انسان کہے کہ پیر بن جائیں. تو یہ خود دنیا ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے، لوگ میرے آگے پیچھے ہو جائیں گے اور لوگ میرے لیے اٹھیں گے، اور یہ تو ساری دنیا ہے. یہ جو راحت طلب، یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ نفس کے تقاضے ہیں. یہ نفس چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے، یہ نفس چاہتے ہیں. تو والد صاحب کی پوری زندگی آپ لوگوں کے سامنے، میں یہ بات خلفائے کرام سے بھی عرض کرتا ہوں، عام ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مروجہ پیری سی کی جو عام طور پہ جو لوگ جو آج عام طور پہ کیا جاتا ہے، تو اس سے اس کو وحشت تھی. اتنی دور بھاگتے تھے اور پوری زندگی میں ایک دن بھی اس طرح تکلف سے نہیں گزارے انہوں نے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک دن بھی نہیں گزاری اسی طرح. گزارنا تو دوسری بات ہے، اس پوری پاکیزہ جو شعبہ ہے اس کو انتہائی پاک صاف رکھا، جنگ لڑی اس کی، پوری زندگی اپنے راحت کو قربان کی، پوری زندگی اپنے آرام کو قربان کی، پوری زندگی انہوں نے یہ کوشش کی کہ تاکہ یہ جو پاکیزہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے اور ایک مبارک شعبہ ہے، اسی طرح پاک خالصی رہے. اس میں نفس کی مداخلت نہ ہو، اس میں یہ چیز نہ ہو، اس میں خرافات نہ ہو، اس میں تکلفات نہ ہو، پاک ہو. آپ اندازہ لگائیں، یہاں بھی دیکھیں جو ہمارے دارالایمان اور تقویٰ مرکز کی جو نظام ہے، والد صاحب سے بارہا یہ سن چکے ہوگے آپ لوگ، یہاں کوئی پیر نہیں، یہاں کوئی پیر نہیں، یہاں کا ماحول پیر ہے، یہاں کا ماحول پیر. جنوبی افریقہ کے سفر میں ہوتے تھے، وہاں بھی کہتے تھے کہ کربوا شریف میں آ جائیں، دارالایمان میں آئیں، وہاں کوئی پیر نہیں ہے، وہاں کا ماحول پیر. تو اس لیے ہمارے لیے اس وقت یہ بہت اہم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے شیخ پوری زندگی وہ جس طرح گزارے اور ہم کیا کریں، واپس ان خرافات میں پڑ جائیں، واپس ان تکلفات میں پڑ جائیں. بڑے مشکل سے ہمیں نکالنا ہے وہاں سے. اور اس لیے تاکہ ہمارے عادت خراب نہ ہو، ہر وقت وہ انہوں نے عزیمت پر عمل کی. رخصت ہوتی تھی اس کو، رخصت چھوڑ کے، تاکہ ہمارے جو متعلقین ہے، موردین ہے، سالکین ہے اور خلفائے کرام ہے، کہ تاکہ وہ سیکھیے اور پھر امت کے لیے نمونہ بنے. بعد میں اس کے لیے انہوں نے ہر اس کو بہت زیادہ، ہم چھیڑتی بھی تھے کیونکہ علماء کرام تو کرتے اس طرح کی بات، اور تو لیکن وہ ہمیشہ عزیمت پہ عمل کرتے تھے تاکہ کیا ہو، اسی طرح کی چیزوں میں یہ کسی طریقے سے جو تصوف کی جو پاکیزگی ہے، جو اس کے خالص ہے، اس میں فرق نہ ہے. تو اس وجہ سے ہم اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو والد صاحب بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اس پہ، کہ وہ اسی بھی زور دے دیتے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بنو اور لوگوں کو رب والے بناؤ. اس پہ زور، تعلق مع اللہ پہ زور دیتے تھے ہر وقت. تو اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک ہمیشہ سے اس کوشش میں ہو کہ اپنے رب سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کرے کہ ہمارا آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے ہر لحاظ سے اس حوالے سے بہتر ہو، لیکن اپنے رب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. ہم ہر چیز میں اللہ کی رضا کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو دیکھیں کہ اللہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے.
اسی کو ہم دیکھیں اور اب معاملات میں مضبوطی سے قائم رہیں. اپنے ذکر اذکار میں ہم کبھی بھی کمی کوتاہی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ابھی مشغول ہو گئے, مصروف ہو گئے. اس کی کتنی زیادہ شدت سے اور اہتمام سے یہ بات ہمیں کرتے تھے. تو میں اسی کا دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز میں کیا کریں, اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں سستی کی شکار نہ ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ جائز بھی ہے, اس کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اس والد صاحب اپنے طور پہ اس سے احتیاط کرتے تھے. تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ میں کبھی کبھی والد صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کی سنتیں بڑی مشکل ہے, آپ کی سنتیں بڑی مشکل ہے, کیونکہ شریعت میں بعض چیزوں میں بہت گنجائش ہے. آپ نے اس گنجائش کو بھی ختم کیا ہماری. والد صاحب جس ابھی جو ادارہ ہے جس جامعہ زکریہ 2000 میں اس کی سنگ بنیاد ہوئی, 2000 میں 25 سال ہو گئے. 25 سال میں اپنے ادارے میں والد صاحب نے مفت چائے نہیں پی کہ اپنے ادارے سے کوئی چائے پی ہو. ہر ایک کپ کا حساب کیا ہے. طلباء کرام کو, اکثر طلباء کرام کو معلوم ہے بات. جو انہوں نے کھایا ہے اس کی لکھ کر گیا کہ کھانا کھایا. آخر میں تو گھر سے لے آتے تھے کھانا, لیکن پہلے جب یہاں تھوڑا بہت کھاتے تھے اور یا خشک روٹی یہاں سے لے آتے تھے تو وہ لکھتے تھے کہ یہ میں نے کھایا. ابھی سب علماء جو بھی دارالفتہ میں جائے سب کہتے جائز, لیکن میں نے کہا کہ جائز الگ ہے, اس کی تقوی الگ ہے, اس کی احتیاط الگ ہے. والد صاحب کو جو ہدیہ دیا کرتے تھے, یہ بھی اس لحاظ کرتا ہوں تاکہ والد صاحب کی جو اپنے شیخ کے معمول معلوم ہو, کیونکہ اکثر ایسے ہیں والد صاحب کی زندگی میں والد صاحب کے خلفاء کرام سے لوگ بیعت تھے. ایسی بھی ہے کہ والد صاحب کی زندگی میں والد صاحب کے خلفاء, ان کے خلفاء, ان کے خلفاء کے خلفاء, یہ بھی والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں. خود کہتے تھے تو والد صاحب خوش ہوتے تھے کہ باغات ہیں ہمارے. تو انہوں نے اس جامعہ میں کسی قسم کے اس طرح کی انہوں نے وہ حاصل نہیں کی. تنخواہ وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے. جتنے بھی گھر کے افراد ہیں, ہم کافی سارے ساتھی ہیں جو والد صاحب کے وہ ہیں بھتیجے ہیں وغیرہ, وہ پڑھاتے ہیں. کسی کے بھی تنخواہ نہیں ہے, سب کو بلا تنخواہ رکھا ہے. گھر والوں کو ان کے والدین کو کہا ہے کہ جو ان کے والد ہیں اور اپنے جو بھائی ہیں کہ ان کا خیال رکھیں, مفت پڑھائیں گے ادارے میں, اور آپ لوگ یہ کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کی سرپرستی کریں اور اس کا آپ اس کے ساتھ خیال رکھیں تاکہ ادارے پہ بوجھ نہ ہو. ابھی لوگ خیال نہ ہوگا کہ کافی سارے ساتھی ہیں لیکن سب مفت میں ہے, سب کیا ہے مفت میں ہے. جو لوگ ہدیہ دیا کرتے تھے والد صاحب کو, عجیب مزاج تھے اس بابت. تو اگر اس نے کہا کہ یہ حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے, جس طرح دل چاہے استعمال کریں, یا جس طرح آپ چاہیں اس کو استعمال کریں. بس وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ انہوں نے مجھے دیا ہے کہ آپ استعمال کریں, کہیں مطلب ہے کوئی کسی مصرف میں استعمال کریں. تو اس کے لیے والد صاحب نے ایک مد بنایا ہے, ثوابدید. ایک ثوابدید تو مدرسے کا ہے کہ جو ہمیں مدرسے میں دے دے, مرکز میں دے کہ جہاں صرف کرنا چاہے صرف کرے, آپ لوگ آزاد ہیں. ایک مد تو یہ ہے. واجب صدقات زکوٰۃ کا مد الگ ہے. ایک مد یہ ہے کہ والد صاحب کی ذاتی ثوابدید. ذاتی ثوابدید کا مقصد یہ ہے کہ اسی نوع کے پیسے جس میں اس کو شک ہوتا تھا اس میں رکھتے تھے کہ اس میں رکھیں, اور اس میں سے پھر مہمانوں کا دیگر اس کا اخراجات ہوتے تھے. یعنی اس سے پھر یہ, حالانکہ وہ واقعی طور پہ والد صاحب کی کیا ہوتا تھا, ہدیہ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ آپ کا ہدیہ ہے, تاکید کے طور پہ وہ کہتے تھے جس طرح آپ استعمال کریں استعمال کریں. وہ کہتے ہیں انہوں نے جس طرح استعمال کے کہا ہے تو یہ کیا ہے, یہ ابھی میرا نہیں رہا, یہ پتہ نہیں. میں نے والد صاحب کو بتایا کہ حضرت وہ کیا کہیں, آپ کو جب کہتے ہیں آپ جس طرح چاہتے ہیں آپ جس طرح استعمال کرتے. آخر میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو پتہ چلا
کہ والد صاحب تو بہت احتیاط کرتے اس معاملے میں، تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میں کس الفاظ میں ہدیہ دوں، میں تو سمجھ نہیں گیا تھا، کیونکہ جب ہدیہ دیتے ہیں اور ساتھ کچھ لکھتے ہیں تو پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، ان کا ہے. تو اتنا اس معاملے میں وہ احتیاط کرتے. ابھی وہ مت جو والد صاحب کا ہے اس طرح کی ان کی جو ذاتی سوگدید ہے وہ تقریباً اسی کا ہدیہ تھا، لیکن انہوں نے جمع کیا وہ کئی لاکھ روپیہ ہے، بہت زیادہ ہے. وہ جمع کیا، اس سے پھر ہم خرچہ کرتے تھے، مہمان وغیرہ کا جو اس طرح کی مد ہے اس میں استعمال کرتے. جب کسی مدرسے میں جاتے کیونکہ والد صاحب کو مدارس والے بھی بلاتے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، تو مدارس والے اس سے ہدیہ قبول نہیں کرتے. یہ معمول تھا اس کا، ہدیہ بالکل قبول نہیں کرتے اس سے. بس اس کو یہ تھا کہ یہ اکثر اس طرح نہیں کرتے، بعض جو کرتے تھے، لیکن بس وہ تو بے انتہا احتیاط کرتے. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ طلباء سے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے جو خطیب وغیرہ ہوتے ہیں اس کے خرچے ادا کرتے، تو یہ بچے ہوتا ہے طب نفس شامل نہیں ہوتا. یہ مجھے بچوں کا خون نظر آتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اس بہت باری ہوتا تھا. تو پھر ایسا کرتے تھے کہ اس سے پیسے نہیں لیتے، اگر انہوں نے کوئی کھانا کھلایا تو اس کا بھی خرچہ ادا کرتے. ہمیشہ سے یہی نظام ہوتا تھا کہ بھئی پھر مجھے کہتے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے میں اس طرح کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ میں نے کھانا کھایا، میرے ساتھیوں، اچھا وہ ساتھیوں کا بھی خرچہ ادا کرتے. ایک دفعہ ایسا ہوا والد صاحب کی زندگی میں، ایک دو دفعہ ہوا، میں کسی مدرسے میں گیا تو انہوں نے کھانا کھلایا تو میں نے پیسے دیے ان کو کہ یہ پیسے آپ لے لیں، لیکن میں تو کنجوس ہوں تو نہیں، میں نے اپنے جو میرے خرچے کے تھے وہ پیسے ادا کی، ساتھیوں کی ادا نہیں کی. تو مجھے بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ آپ نے تو والد صاحب کی سنت پوری نہیں کی صحیح طریقے سے، وہ تو سب کے ادا کرتے تھے، وہ سب کے ادا کرتے تھے. تو پھر بعد میں نے والد صاحب کو بتایا کہ آپ یہ مشکل سنت ہے، کون اس پہ عمل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم چلیں اسی طرح. تو وہ پھر ایسا کرتے تھے کہ تمام ساتھیوں کے بھی خرچہ ادا کرتے اور پھر کہتے یا اللہ اس مدرسے میں یہ 10,000 چندہ ڈالتا ہوں، اس میں ہمارا خرچہ پہلے آپ منہا کریں جو ہم نے خرچہ کیا ہے، باقی بس اگر زیادہ ہو گیا ہے وہ صدقہ ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ صاحب ساتھ تھے، میں اور شاہ صاحب والد صاحب، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے پاک لوگ تھے، مجھے اندازہ تھا والد صاحب کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے. وہ پیسے دے رہے تھے تو والد صاحب نہیں دے رہے تھے، وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. تو شاہ صاحب نے کہا لے لے ان سے پیسے، ان سے لے لیں گے. خیر والد صاحب نے نہیں لے تو دروازہ بند کیا، ہم چلنے لگے، سفر شروع کیا. تو ہم تو بڑے گپ شپ کرتے تھے، ہم بڑے، سب کو پتہ ہے، ہم تو والد صاحب تو آپ سے بھی کتنی گپ شپ کرتے تھے، سب کے ساتھ اس سے گپ شپ کرتے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں لیتے پیسے، یہ لے بھائی، بیچارے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور اس کو تکلیف ہوئی کہ آپ نے پیسے نہیں لیے. انہوں نے کہا شاہ صاحب بس میں نہیں لیتا، میرا بڑا برا مزاج ہے، جمہور مزاج ہے، میں نہیں لیتا اس کو، میں نہیں لیتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے طلباء سے. تو شاہ صاحب تو گپ شپ کر رہے تھے. شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، چپ شک بنے حضرت پر شک اور رسم بتی گی. تو انہوں نے کہا شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو کیوں شک کرتے ہیں اس پہ. تو انہوں نے کہا کہ جب بو آ جائے تو پھر کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا ہمیں تو بو نہیں آئی اس سے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں آئی، مجھے آئی. تو میں نہیں لیتا. تو بہرحال اسی طرح کی باتیں چلتی رہتی تھی، بے انتہا درجے کے اس معاملات میں وہ احتیاط کرتے تھے. تو سب چیزوں میں، مالی معاملات میں، ان چیزوں میں بہت زیادہ. اگر کوئی اس کی خدمت کرنے والے ہوتے اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوتے تو اگر اس کو دل چاہ کہ میں زکوٰۃ کے رقم سے اس کا کوئی تعاون کروں، اس کو ضرورت ہے، تو ضرور مجھے کہتے ہیں کہ میرے ذاتی پیسوں سے اتنے پیسے اور ملائیں ان کے ساتھ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے میں اپنی خدمت کے طور پہ میں اس کو استعمال کروں، کیونکہ اس کا تو میرے اوپر ویسے بھی حق ہے، زکوٰۃ تو میں ویسے دے رہا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ جو میں خدمت لے رہا ہوں وہ زکوٰۃ اس کے بدلے میں نہ چلا جائے. تو ضرور اپنے پیسے ساتھ ملاتے، اپنے ذاتی رقم، کیونکہ اس کا میرے اوپر بھی حق ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جو زکوٰۃ ہے جو ویسے بھی حق ہے کہ دیا جائے،
تو خالص زکاتی رہے، اس میں سے کچھ چورنا ہے تو اپنے ذاتی پیسے اس میں شامل کر کے اس کو دیا کرتے ہیں، حالانکہ اس پہ تو کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ بھی دے دے، وہ بھی فرض نہیں ہے، اور اگر خدمت کرتے وہ بھی اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ وہ احتیاط کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی جگہ تھی جو کوئی ہمیں بنا رہے تھے،